وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 22 سورہ بقرہ۔ الذی جعل، جس نے بنایا، لکم الارض فراشا والسماء، تمہارے لیے زمین کو فرش جیسا اور آسمان کو بناء وانزل، چھت اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالا، بہ، اس کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں میں سے، رزقا لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادا وانتم تعلمون، شریک، اور تم یہ جانتے ہو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہ رب جس نے تمہاری خاطر زمین کو فرش اور آسمان کو چھت جیسا بنایا۔ اس آیت مبارکہ اور اس سے پہلی والی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ان نعمتوں کا بیان فرمایا۔ نمبر 1، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمان و زمین کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کے رزق کا مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا اور زمین سے نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ سبحانہ وتعالی کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی اتنی بڑی ناشکری ہے۔ اے بندے، تو یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا جب کہ اس کے نیچے لاوا پک رہا ہے، یہ کھول رہا ہے اندر سے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک گرم دیگچی کو ہاتھ لگائیں تو ہاتھ کیسے جل جاتا ہے؟ تو ذرا سوچیں کہ وہ زمین جس کے نیچے بہت سے لاوے پک رہے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے ان کو نرم کر دیا تاکہ ہم اس پر چل پھر سکیں، گھر بنائیں۔ سوچیں، زمین کے نیچے تمام خطرناک جانور ہیں، سانپ اور بچھو وغیرہ۔ اگر کہیں کوئی سوراخ ہو جائے تو وہ سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ اب ذرا اس آسمان پر غور کریں، کوئی پلر، کوئی ستون آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیں، ہم ایک 5 مرلے کا گھر بناتے ہیں، اس میں کتنی چھتیں، کتنی دیواریں، کتنے پلر کھڑے کرتے ہیں اس چھت کو قائم رکھنے کے لیے۔ اور ذرا دوسری طرف اس آسمان کو دیکھیں، یہاں پر کوئی آپ کو پلر، کوئی دیوار، کوئی سہارے کی چیز نظر آتی ہے؟ کبھی غور کیا کہ یہ کھڑا کیسے ہے اپنی جگہ پر؟ ہم نے کبھی اللہ کی قدرت پر یہ غور کرنے کی کوشش کی کہ یہ بارش جو قطرہ قطرہ کر کر زمین پر آتی ہے، یہ کس چھننی سے چھنی ہوئی ہوتی ہے؟ کیا ہمیں کوئی چھننی آسمان پر نظر آتی ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ 500 سال بھی چلتے رہیں تو فاصلہ ختم نہیں ہوتا، یعنی اتنا دور ہے ایک آسمان دوسرے آسمان سے۔ حضور علیہ السلام معراج کے سفر سے واپس آنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آسمان پر ایک چپا بھی جگہ فارغ نہیں کہ جہاں فرشتے سجدہ کیے ہوئے نہ۔ اے انسان، تجھے نہیں پتہ کہ یہ عبادت کیا ہے، اور ہم دیکھیں کہ ہماری عقل ہی نہیں ختم ہوتی۔ آسمان کے رنگ کو دیکھ لیں، کبھی یہ پرانا لگتا ہے؟ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ اوہو اب تو یہ بہت پرانا ہو گیا، جیسے ہمارے گھر کے پینٹ پرانے ہو جاتے ہیں؟ بلکہ جب آسمان کی طرف نظر ڈالیں تو آنکھوں کو ٹھنڈک ہی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ریمبو کو دیکھ لیں، اس میں کتنے رنگ ہیں۔ جس طرح ایک ماں بار بار اپنے بچے کو بچاتی ہے کسی بھی تکلیف سے، کسی بھی مشکل سے،
بالکل اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، سوچیں ذرا کہ وہ قرآن پاک میں ہمیں کیسے کہتے جا رہے ہیں کہ اس سے بچو، اس سے بچو، اس برائی سے بچو، مت کرو غلط کام نہیں تو گر جاؤ گے دوزخ میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے والا بنا دے اور ہماری نسلوں کو بھی، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔